شکر پارٹ 33۔ اذلان، نمل نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ میری ذات پہ لگے گھاؤ اور داغ مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتے۔ ہر رات یہ درد مزید بڑھتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ خزاں پہ مبنی وہ دن، ہفتے یا کچھ مہینے نہیں تھے، وہ میرے لیے صدیاں تھیں۔ میرے ساتھ اذیت ہے، میرے اندر درد ہے، اتنا کہ میرے ساتھ جڑنے والا بھی اسی درد کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اب ہر رشتے سے، مجھے کچھ ہو جائے گا اذلان، میرا دل پھٹ جائے گا، میں کبھی کچھ بھی ٹھیک نہیں رکھ پاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی، شاید وہ کسی خوف کے زیر اثر تھی۔ اذلان کو اس کی حالت پہ ترس آیا۔ نمل، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب معلوم ہو کر بھی میں نے آپ کو اپنایا ہے، مجھ سے کچھ مخفی نہیں۔ اس نے پیار سے نمل کا گال تھپ تھپایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں۔ اس کو پھر سے لٹانے کی کوشش کی۔ میں کوشش کرتی ہوں وہ سب بھلانے کی، مگر وہ سب مضبوطی کے ساتھ میرے وجود پہ حاوی ہے۔ میں لاکھ روکنا بھی چاہوں مگر ہر بار الاؤ خود بخود دہکنے لگتا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ اس نے اذلان کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کیا۔ اس کی یہ حالت تیز بخار کا نتیجہ تھی۔ اچھا تھا وہ سب کہہ دے، درد کم ہو جائے۔ پھر سے نکاح اور پھر سے وہی سب ہوگا، مجھ میں ہمت نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہاں سارے منظر پرانے ہیں، ایک دفعہ پھر سے وہی دن لوٹ آئے ہیں۔ وہ اس کا ڈر اور بے چینی سمجھ رہا تھا۔ میرا دم گھٹتا ہے نفرت اور فریب سے بھری ان ہواؤں میں۔ یوں لگتا ہے کھل کر سانس لوں گی تو یہ ہوائیں میرے خلاف چلنے لگیں گی اور میں پھر سے ناتواں اور لاغر ہو جاؤں گی۔ مجھے بکھرنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں یقین کرنا کھو چکی ہوں۔ یہاں کی ہواؤں میں عجیب سی کڑواہٹ اور بے رخی ہے۔ یہاں رہوں گی تو یہ سب مجھے کچھ بھولنے نہیں دیں گے۔ یہاں تو مجھے کہیں لے جاؤ یا پھر مجھے چھوڑ دو، ورنہ… وہ ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہوئی۔ ورنہ کیا؟ دل کسی بغاوت پہ اتر آئے گا۔ تیزی سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ وضو کر کے لوٹی، جائے نماز بچھایا، کانپتے وجود کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ سکون کے لیے سر جھکا لیا، مگر سکون تھا نہیں۔ بے قراری تھی، اضطراب تھا، اذیت تھی، مگر شکوہ نہ تھا۔ وہ نماز ادا کرنے سے زیادہ ہچکیاں لیے رو رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر برداشت کر رہی ہے۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ اتنا دور بیٹھے ہوئے بھی اس کی سانسوں کی آواز کو سن سکتا تھا۔ گھنٹہ بھر بیت گیا، وہ وہیں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اٹھی تو اذلان کو کھڑکی میں کھڑا پایا۔ وہ سویا نہیں تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی نے کمرے میں چاندنی بکھیر رکھی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی، جس پہ قرب تھا۔ آنکھیں چراتے ہوئے وہ بیڈ پہ آ گئی۔ ہر شخص ایک کہانی لیے ہوتا ہے، سب اپنے اپنے درد میں ملوث اپنی منزل کی جانب لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا درد جدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو درد مجھے ہو وہ آپ کے لیے بہت معمولی ہو، یا یہ کہ جس درد میں آپ ہو وہ میرے لیے معمولی ہو، نہ یہ کہ چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے انسان بہت مطمئن ہے یا خوش۔ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں زندگی آزمائشوں کا نام ہے، مگر میں کہتا ہوں زندگی صبر کا نام ہے۔ ہر لمحہ صبر، ہر بات پہ صبر، کوئی سہ گیا تو صبر، کسی نے کہہ دیا تو صبر، کوئی چپ رہا تو صبر، کوئی رو دیا تو بھی صبر۔ ہم صبر کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ یہ صبر ہمیں پرسکون بنا دیتا ہے۔ آپ صبر کے بغیر زندگی کو کبھی بھی نہیں گزار سکتے۔ یہی صبر ہی تو زندہ رکھے ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں صبر کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جو صدمے کی پہلی چوٹ پہ کیا جائے۔ اس کی نم مدھم آواز کمرے میں ابھری۔ میرے نزدیک اس کی تعریف بہت لمبی ہے۔ صبر وہ جو آپ کے اندر یہ کامل یقین پیدا کرے کہ آپ کی زندگی کی رسی اللہ جی کے ہاتھ میں ہے۔ صبر وہ جو آپ کو کبھی بھی برے حالات میں ڈگمگانے نہ دے۔ صبر وہ جو آپ کو نہ صرف اچھے کی امید دلائے بلکہ آپ کو منفی رویوں اور خیالات کی طرف جانے سے بھی روکے۔ صبر وہ جو آپ کو ری ایکٹیو نہ بنائے بلکہ خاموش پرسکون بنا دے۔ باہر کچھ بھی ہو جائے، اندر گہرا سمندر جیسا سکون۔ صبر یہ ہے کہ کسی بھی غم میں اپنی جان کو ہلکان نہ کیا جائے، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کی جائے اور مدد مانگی جائے۔ صبر وہ جس میں آپ باتوں کو سن کر لوگوں کے رویوں کو سہ کر بھول جائیں، نہ کہ دل کے تہہ خانوں میں غبار کی صورت جمع کرتے جائیں۔ صبر وہ جو غلط باتوں پہ کیا جائے، کیونکہ ٹھیک باتوں کے صبر کرنے کا کیا فائدہ، وہ تو ہوتی ہی ٹھیک ہے۔ سب سے بڑھ کر صبر معاف کر دینا، کسی کی غلطی کو، کسی کی بات کو، کسی کے تلخ رویے کو۔ روح سے بہت سے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ یہ سب صبر میں آتا ہے، اور اگر ہم اس طرح کا صبر کریں تو صبر کا اصل حق ادا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ایک مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ ڈاکٹر بھی ہو، مگر میں اپنا کہوں تو میں کبھی اتنا بے بس اور کمزور نہیں ہوا جتنا آپ کے آنسو دیکھ کر ہو جاتا ہوں۔
نمل مجھے آپ کے ان آنسوؤں سے خوف آتا ہے، میں بکھرنے لگتا ہوں، وہ لمحے زہر لگنے لگتے ہیں جن میں آپ روتی ہیں، میرے پاس کوئی تسلی، کوئی امید بھرے الفاظ نہیں ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہت صابر ہیں۔ چلیں آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں، جب پہلی بار سجدے کے لیے جھکا تھا تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، وہ کیوں مجھے اپنے در پہ لے آیا ہے، پھر اب تک جن اضطرابوں سے میں گزرا ہوں کبھی ان کی وجہ نہ جان پایا، مگر آج آپ کو دیکھ کر مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اگر 1.5 سال پہلے ہماری شادی ہو جاتی تو بالکل ویسے ہوتی جیسے آپ اور مرتاب تھے، مگر آج دیکھیں مجھے آپ کے لیے بدلا گیا، پاک کیا گیا، آپ کے لیے مجھے صبر کی بھٹی میں جلنا پڑا، سفر بہت مشکل تھا، مگر دیکھیں ماما کہتی ہیں کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم پاکستان میں ملے تھے اور آپ کا کتابوں سے بھرا بریف کیس میرے پاس ہے، اس میں آپ کی ایک تصویر بھی تھی، مجھے خود نہیں یاد میں نے کتنی دعائیں کی تھیں آپ سے ملنے کی، مگر اتنے ماہ بعد ہم مل گئے کیونکہ ہمیں ملنا تھا، تب نہیں اب صحیح، ہم ایک دوسرے کے لیے تھے اور ہیں، یہ خوبصورت حقیقت ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے روبرو بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، گورے رنگ اور خوبصورت نقوش بھری جھیل سی گہری آنسو بھری آنکھیں اور ان گھنی سیاہ پلکوں کو دیکھ کر اسے ایسے لگا جیسے گہری سیاہ رات میں چاندنی ہو۔ خود کو یوں ایک خول میں بند کر کے مت رکھیں، تھک جائیں گی، آپ ان تکلیفوں سے کب تک نبھا کر جی پائیں گی، یہ آپ کو ختم کر دیں گی، اور نمل اب آپ کو اپنی دسترس میں ہونے کے بعد کھونا نہیں چاہتا۔ میں نہ جانے کن راستوں پہ آ گئی ہوں جہاں روشنی کا ہر دروازہ خود پہ خود ہی بند کر لیا ہے، اور پھر خوف بڑھنے سے خود ہی سمٹ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ گھٹنوں میں سردی ہے، وہ رو دی۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے اس خوف سے نکلنے میں مدد کروں گا۔ نمل کھل کر سانس لینا سیکھیں، اب نہیں تو کب، میں چاہتا ہوں آپ جینا سیکھیں میرے ساتھ۔ کب تک آپ ماضی کی تلخ یادوں سے لپٹے افسوس میں گھری رہو گی؟ میں بری طرح الجھ گئی ہوں اذلان، جس نے الجھایا ہے اس کو بولو نا کہ سلجھا دے۔ میں رونا چاہتی ہوں، جی بھر کر رونا چاہتی ہوں، مگر یہ درد میرے اندر اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی آتش فشاں میرے اندر ہے۔ وہ مدھم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کندھے سے جا لگی، کیسا سکون تھا اس احساس میں آنسوں کی بارش پھر سے جاری ہو گئی، اور وہ چاہتا تھا نمل رو لے، اس رات کے بعد تو ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں تھیں، خوشیاں تھیں۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر فرتی محبت سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اپنے ارد گرد اپنوں کی محبت کو محسوس کریں، چاہت سے آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کیا۔ اب بالکل نہیں رونا، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہم؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ چہرہ پھیر کے مسکرایا۔ جی بالکل، ہمیں آپ سے محبت ہے، مجھے اور میری پیاری جان ہبا کو، ساتھ اس کا نرم گلابی گال کھینچا۔ اذلان فجر کی اذان ہو گئی ہے، چلے نماز پڑھ کر آئیں، وہ کہہ کر اسے نظر انداز کیے پھر سے جائے نماز پہ آئے، سجدے میں گر گئی، تسبیحات اور آیات پڑھتے ہوئے صبح ہو گئی، مگر کچھ بے قراری ابھی بھی تھی۔ دوپہر میں وہ سو کر اٹھی تو طبیعت بہتر تھی، اذلان نے اسے چیک اپ کا یاد کروایا، وہ تیار ہو کر نیچے آئی، ہبا کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی رہی، پھر اذلان کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ واپسی پہ اذلان کو کلینک جانا تھا، وہ اسے اپنا فلیٹ بھی دکھانا چاہتا تھا، اس لیے وہیں لے آیا۔ وہ ابھی اسے دکھا ہی رہا تھا کہ فون بجا۔ ہیلو سر، جینی میم آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ فلیٹ میں بھیجنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا، وہ خوش تھا۔ جینی نے داخل ہوتے ہی اس پہ چلانا شروع کر دیا۔ جب اس کے پیچھے کھڑی نمل کو دیکھا تو وہ رک گئی۔ تم مرتاب کی بیوی، تم یہاں؟ تو اذلان نے تم سے شادی کی ہے؟ اذلان تم اس لڑکی کے متعلق کچھ نہیں جانتے، یہ برے کردار کی حامل ہے، جس نے مرتاب کو دھوکہ دیا، اس کا گھر، کاروبار سب کچھ برباد کر دیا ہے، یہ تمہیں بھی۔ اس پہ غصے سے برس رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنے، نمل کے خلاف تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اذلان آگے بڑھا۔ کیوں، وہ معشوقہ ہے تمہاری، یا اس نے تمہیں پھنسایا ہے، یا تمہارے لیے کچھ دنوں کا ٹائم پاس ہے، اسے کیا پتا، تم یہی تو کرتے ہو، ہر لڑکی کے ساتھ 2 دن کی محبت اور تیسرے دن۔ ایک زوردار تماچا اذلان نے اس کے منہ پہ دے مارا، جینی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میرے صبر کا مزید امتحان مت لو، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ یہاں سے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے خود کو؟ تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے ٹھکرا رہے ہو، اس کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑ رہے ہو، ہماری اتنے سالوں کی دوستی اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اسے تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جینی نے غصے سے کچن کے سامنے کھڑی نمل کو دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی اذلان، یاد رکھنا، ہاتھ تمہارے بھی کچھ نہیں آئے گا۔ I said just get lost from here، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنا نہیں تم نے؟ نمل بے دم کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اذلان پہ اس وقت کیا گزر رہی تھی وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔
کیا اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیے؟ کیا اسے اذلان کو سب بتانا چاہیے؟ وہ سوچوں کو چھوڑ کر اذلان کی طرف بڑھی، مگر اس کا اپنی طرف اٹھا ہاتھ دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے پلیز نمل۔ وہ مزید کچھ کہتی اذلان کچن میں چلا گیا، پیاز نکالے اور چاقو سے انہیں تیز تیز کاٹنے لگا۔ نمل کو چھری چلنے کی آواز آئی تو فوراً پیچھے لپکی۔ وہ سر چکائے رو رہا تھا، کسی معصوم بچے کی طرح۔ یہ آنسو تھے یا پیاز کی وجہ سے؟ نمل کو اس کی حالت دیکھ کر ملال ہوا۔ چاقو کافی تیز تھا کہ اس قدر تیزی میں اذلان کا ہاتھ کٹ جانا تھا۔ اذلان میری بات سنیں۔ نمل میں ٹھیک ہوں، اب فکر نہ کریں۔ اذلان بات تو سن لے پلیز۔ اس نے سر اٹھایا۔ اذلان وہ آپ کی ناک بہہ رہی ہے۔ اس نے ہنسی دبائی۔ اذلان نمل کی بات پہ سٹپٹایا اور جلدی سے رومال نکال کر ناک صاف کی۔ اف گندے، وہ الٹی سیدھی شکل بناتے ہوئے بولی۔ مطلب حد ہے، ناک صاف کرتے ہوئے وہ بھی مسکرایا۔ آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری بہتی ناک دیکھ رہی تھیں؟ جی بالکل، سر اسبات میں ہلایا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہائے یہ مسکراہٹ، وہ صدقے واری ہوا۔ اب کاہے کا رنج، وہ تو اس کے ساتھ تھی۔ اذلان کلینک سے فارغ ہو کر اوپر آیا تو شدید تھکن محسوس ہوئی۔ نمل بستر میں لیٹے فون پر دیانا سے باتوں میں لگی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نمل نے جھٹ سے سائڈ پہ پڑا دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گھر چلیں؟ دبی آواز میں کہا۔ میں فریش ہو لوں، پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر گھر۔ ڈرار کے سامنے کھڑے اپنے کپڑے ادھر ادھر کرتے کہا۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو میں گھر میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں، باہر سے کچھ نہیں کھانا، وہ بے رخی سے بولی۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ اس کی بات پہ مڑا۔ بس ویسے ہی، نپاتلا جواب پیش کیا۔ وہ بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف چلا گیا۔ نمل ڈر گئی، اسے لگا وہ ناراض ہو گیا ہے۔ جلدی سے اٹھی اور کچن میں آئی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا بنائے۔ نچلے کیبن میں پڑی میکرونی نکالی اور ابلنے کے لیے رکھی۔ نمل کو کچن میں دیکھا، اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور سٹول پہ بٹھا دیا۔ اب ادھر بیٹھ جاؤ، میں بناؤں گا۔ یہ حکم تھا یا کچھ اور، وہ سمجھ نہ پائی۔ نمل نے فرما برداری کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اب یہ سر جھکا کر بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اکتایا۔ میں نے کہا میں بناتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں۔ چلیں کچھ بتائیں اپنے بارے میں، اپنی کالج کی زندگی کے بارے میں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نمل، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نمل نے چونک کر سر اٹھایا، آنسو سے بھری آنکھیں ایک دفعہ پھر سے اس کی منتظر تھیں۔ او میرے اللہ، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا لڑکیاں بے وجہ اتنا کیوں روتی ہیں۔ آپ کے یہ آنسو کسی دن میری جان لے لیں گے۔ اذلان نے نرمی سے اس کی رخسار پہ بہتے آنسو صاف کیے۔ بہت فضول بولتے ہیں آپ، نمل نے اسے گھورا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، اسی لیے تو آپ سے کہا کچھ سنائیں۔ وہ ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ کیا سناؤں، میں سب بھول گئی ہوں، جو یاد ہے اسے بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، ایسے میں میرے پاس سنانے کو کچھ بھی نہیں۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔